بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خرم شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بیٹک نیوز HD۔ آج ہم اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور ایک بہت ہی جو کہہ لیں کہ ہائیلی ٹیمپریچر جس کے اوپر بڑی ایک ہوا بنی ہوئی ہے، کبھی کوئی ویڈیو آ رہی ہے کبھی کوئی ویڈیو آ رہی ہے، لوگ اس کشمکش میں ہیں کہ اس کا آخر انجام کیا ہوگا۔ اور وہ جو سٹوری ہے جو بریک کی تھی وہ ہے جی اقرار الحسن ورسز شف شف والی سرکار، حق خطیب بادشاہ سرکار جن کو کہا جاتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کا ولی کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے جو مریدین ہیں وہ بھی، اور اس کے جو برعکس جو اقرار الحسن صاحب ہیں وہ بھی وہاں گئے ہیں ان کے جو آستانے پر، یا اس کو دوسری الفاظ میں کہیں تو ان کے اڈے پر۔ تو لوگ کافی کنفیوژن کا شکار ہے کہ آخر کیا ہوگا۔ اب اعلان جنگ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، کچھ ٹو سائیڈڈ چل رہا ہے، اقرار الحسن ورسز شف شف علی سرکار اور ان کے جو چیلے ہیں یا جو بھی آپ سمجھو جن کی ٹیم کے جو ممبران ہیں ایک سائیڈ، اور دوسری سائیڈ دونوں طرف ایک بہت بڑا کلیش چل رہا ہے، جنگ چل رہی ہے۔ تو کافی زیادہ ریکویسٹ تھی، ہمیں کہا جا رہا تھا کہ آپ لازمی ہے کہ اس کے اوپر پوری بریفلی ہمیں بتائیں، گائیڈ کریں کہ اس کے آخر یہ اس کے پیچھے کون ہے، اس کے پس پردہ کون ہے، کیا واقعی اقرار الحسن نے رائٹ پر ہے، صحیح جا رہے ہیں، یا پھر شف شف علی سرکار جو ہے ان کے دم میں کوئی واقعی اثر ہے، یا اس دور کے واقعی وہ ولی اللہ کہلاتے ہیں۔ تو آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے آپ سے، اور میں اس کی تھوڑی سی آپ کو ہسٹری بتا دوں۔ ایک تو سب سے پہلے 14 فیب 2024 کو اقرار الحسن صاحب ان کے آستانے پر گئے اور کافی زیادہ وہاں پر جو ہے بد نظمی کا ماحول دیکھا گیا۔ اقرار الحسن کے بقول وہاں ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی، لیکن دوسری بقول حق خطیب والی سرکار کرلا سیدہ والے ان کے بقول، ان کے مریدین کے بقول کہ ہم نے ان کو بہت زیادہ عزت سے اہتمام کیا، مہمان نوازی کی، اور لاسٹ ٹائم تک ان کو گیٹ تک ڈراپ کر کے آئے باقاعدہ خود حق خطیب سرکار۔ اور آپ نے ایک وہ کس بڑی مشہور ان کی دیکھی ہوگی، بڑی زوردار چما دیا انہوں نے اقرار الحسن کو، جن کا نشان آج بھی ان کے ماتھے پر موجود ہے۔ تو وہ دھو دھو کے تھک گیا لیکن دھل نہیں رہا۔ دوسری طرف اقرار الحسن صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی ہمیں وہاں زد و خوب کیا گیا، ہمارے اوپر تشدد ہوا، ہمارے کیمرے چھینے گئے، ہمارے رپورٹرز کو جو ہے جو بیک اینڈ ٹیم تھی ان کو مارا گیا، گالیاں دی گئی، تشدد کیا گیا اور یرغمال بنانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن جو پولیس تھی ان کی نگرانی میں جو ہے ان کو باقاعدہ حفاظتی انتظامات کے اندر ان کو لے کر باہر لے گیا۔ لیکن اب بریک کی سٹوری 11 ارب روپے کی پنجاب میں ان کے اثاثے ہیں شف شف علی سرکار، حق خطیب سرکار، جو کہتے ہیں کہ میں نے یہ ختم نبوت سینٹر کے نام پہ میرے مریدین نے مجھے یہ تحائف کی صورت میں دیے۔ ٹھیک، بالکل صحیح، تحائف کی صورت میں مریدین نے دیے، لیکن جو ایویڈنس ہم نے دیکھے ہیں اقرار الحسن کی ویڈیوز میں، یا انہوں نے جو سامنے عوام کے سامنے پیش کی ہے پوری دنیا کے آگے پروف کے ساتھ کہ یہ ان کے نام پر ہی ٹرانسفر ہوئی ہیں زمینیں، اور ایک بھی کوئی ختم نبوت سینٹر یہ دکھا دیں یا اس کی کوئی بھی ایسی کوئی پروف دے دیں کہ واقعی یہاں پر تعمیر جاری ہو رہی ہے، یہاں پر ختم نبوت سینٹر بنے گا، چلیں یہ بھی مان لیا کہ ٹھیک ہے جی ختم نبوت سینٹر کے اقرار الحسن غلط کہہ رہا ہے۔ دوسری چیز چیلنج کیا گیا تھا 24 گھنٹے آپ نماز سنا دیں۔ یہ تو ایک المیہ ہے، کیا ہمارا دین اتنا کمزور ہو گیا کہ ہم اس کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ایک اللہ کا ولی کہلانے والا کہ میرے دم میں اتنا اثر ہے کہ میں بندہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے، اس کا تو مطلب یہ ہے کہ شف شف علی سرکار حق خطیب صاحب کو چاہیے کہ وہ پورے پاکستان، صرف پاکستان کا ہی دورہ کریں، ہاسپٹلز میں جائیں، ڈاکٹرز کے ساتھ بیٹھیں، جو لا علاج ہیں ان کے وہیں علاج کر کے دیں ان کو۔ دوسری چیز میں آپ کو اس میں بتاتا ہوں کہ اقرار الحسن صاحب اب جو ہے 23 مارچ کو دوبارہ پوری پاور کے ساتھ ان کے اڈے پر جانے والے ہیں، اور میں آپ سے یہ دعویٰ دائر کرنے والا ہوں، آپ دیکھیں گے ضرور کہ اقرار الحسن نے جہاں پر بھی کوئی بھی کارنامہ سر انجام دیا تو وہ اس کو اینڈ تک لے کے گئے، اور صحافی کا کام بھی یہی ہے کہ وہ اپنی جو ڈیوٹی ہے وہ اس کو ایویڈنس کے ساتھ باقاعدہ پروف کے ساتھ وہ جائیں گے اب 23 مارچ کو۔ اور میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا جو دیکھنے والے ہیں کہ لازمی ان کا ساتھ دیں، اس سچ اور جھوٹ کا پردہ فاش کریں گے، کیا ہے ہمارے پاکستان میں، ہم مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے۔ تھوڑا کامن سینس دماغ سے سوچیں، آپ خود سوچیں کہ اگر 3 دم خالی شف شف کرنے سے ایک بندہ ٹھیک ہو جائے، بالکل اللہ پاک کے کلام میں طاقت ہے، جو پہلے معجزات ہوتے تھے وہ اب معجزات
یہاں پر نہیں ہے، وہ دور دراز علاقوں میں ہوتے ہیں. یہ ہماری جو دنیا ہے نا یہاں پر جس اسٹائل میں وہ رہتے ہیں یا جس اسٹائل میں ان کا گیٹ اپ ہے، جو ان کا پروٹوکول ہے، یہ کسی ولی اللہ کا ایسا نہیں ہوتا. توبہ نعوذ باللہ، یہ کہنا بھی میرے حساب سے بہتر نہیں ہے. دوسری بات، ان کے گھر پر حملہ کیا گیا اقرار الحسن کے، ٹھیک ہے. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید شف علی سرکار کی طرف سے دھمکایا جا رہا ہے، پیسوں کے آفر کی جا رہی ہے، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم یہ موقف بہت جلد آپ تک اقرار الحسن سے خصوصی ٹائم لے کے ہم آپ تک یہ بات پہنچائیں گے. ہماری پوری کوشش ہمارے چینل کی، ہماری ٹیم کی، کہ ہم ان سے ٹائم لیں اور ان سے آپ کا جو جواب ہے، جو سوال آپ سوچ رہے ہیں، وہ آپ تک پہنچائیں، کلیئر کریں. ہم سب کا یہ فرض ہے ایز اے بحیثیت ایک پاکستانی مسلمان. ہم سب کو یہ چاہیے کہ اس جو یہ مکروہ چہرہ ہے، جو اس کے پیچھے کون ہے، جو ختم نبوت کا نام لے کر اربوں خربوں روپے کی اثاثات بنائے جا رہے ہیں، لائف سٹائل دیکھیں، وہاں پر لوگوں کو لوٹا جاتا ہے، ایویڈنس موجود ہے. کہ آپ یہ جھٹلا سکتے ہیں کہ شف علی سرکار پیسے نہیں لیتے؟ ایک نہیں، کئی تعداد میں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ایک جرنلزم صحافی ہوں یا میں ایک چینل سے ہوں تو میں اقرار الحسن کی فیور کروں گا. اگر وہ چیلنج ایکسپٹ کر لیا ہوتا 24 گھنٹے نماز والا، یقین جانے 5 منٹ میں اگر کوئی نماز قرآن پاک پڑھنا جانتا ہو نا، اللہ پاک کا کلام، تو نماز ہر مسلمان، ہر بچے، مرد عورت بوڑھے پر فرض ہے. اس کو نماز آنی چاہیے. وہ کیسے نماز نہیں سنا سکے اور وہ جھوٹے ہو جاتے؟ اچھا چانس تھا، ضائع کر دیا. اب نماز، جن کو نماز نہیں آتی، جو ثابت نہیں کر سکے، یہ دین کی حرمت کا معاملہ ہے، ولی اللہ کا معاملہ ہے. جو پیر ہیں، جو ہمارے اولیاء کرام ہیں، ان کی حرمت کا معاملہ آ چکا ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ میں اس ٹائم کا جو ولی اللہ ہوں جی، میں اس ٹائم پر چلا دیتا ہوں جی جنات، کیل، چینے. کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ اللہ کے خوف سے ڈریں، اور جو چیلے ان کے ساتھ ہیں وہ اللہ کے عذاب سے ڈریں. ایسا نہ ہو کہ کوئی سخت عذاب آ جائے. اور میں آپ کو یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں، آج 23 مارچ کا دن حق اور سچ کی فتح کا دن ہوگا. ان کا چہرہ بے نقاب ہوگا، کیونکہ یہ بالکل جھوٹ پر مبنی ہے. لوٹ مار کے ایک بازار گرم کیا ہوا ہے، لوگوں کو دور دراز سے ویڈیوز کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو لوٹا جا رہا ہے. یہ کوئی پیر نہیں ہے، کوئی شف علی سرکار نہیں ہے. اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے. میں بھی پیر ہوں، میں بھی سید خرم شاہ پیر ہوں، میں بھی دم ڈالتا ہوں، تسبیح لیتا ہوں، میں بھی دم ڈال سکتا ہوں. میں بھی کسی بھی مسلمان بھائی کو نماز کچھ بھی پڑھ کے، استغفر اللہ پڑھ کے، اتنی کلام میں طاقت ہے، خود دم ڈال سکتے ہیں. تو پھر میں بھی توبہ نعوذ باللہ کہ میں پیر ہوں؟ ایسا نہیں ہوتا. آپ سوچیں، یہ جنگ نہیں ہے، یہ ہمارا اسلام، ہماری پوری دنیا میں جنگ ہسائی ہو رہی ہے. تو میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس پہ تھوڑا سا سوچیں کہ کون صحیح ہے، کون غلط ہے. آپ کے سامنے ہے سارے معاملات. میں آپ سے گزارش کروں گا کامنٹس باکس میں لازمی اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں. لوگوں کو بتائیں کہ یہ اقرار الحسن ورسز پیر شف علی سرکار کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، ہماری دین کا معاملہ ہے، یہ ہمارے اسلام کا معاملہ ہے. یہ مذاق نہیں ہو رہا کہ انگریز ہمارے مذہب کے اوپر تماشا بنا رہے ہیں. شف ویڈیوز بن رہی ہیں اور آپ اس پہ کامنٹس کر رہے ہیں، آپ اس پہ بیان بازی کر رہے ہیں. آپ نکلیں، نہیں نکل سکتے، کم سے کم پازیٹو وے میں آپ لکھیں کہ سرکار اگر آپ کو نماز آتی ہے تو آپ مانے چیلنج. یہ چیلنج نہیں ہے، یہ آپ کی توہین نہیں ہے. مجھ سے کوئی پوچھے، میں نماز سناتا ہوں، میں مسلمان ہوں. اقرار الحسن سے پوچھیں، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ سنائیں نمازی. اس میں کون سی شرم ہے؟ ہم خود سکھاتے ہیں. اکثر لوگوں کو نہیں آتی نماز. کیا وہ نماز جا کے سیکھتے ہیں؟ قرآن پاک نہیں آتا جا کے پڑھتے. ان کو ایک آیت نہیں آتی، وہ نام صحیح نہیں لے سکتے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھ سکتے، ان کو تلفظ کا نہیں پتا. کون سی پیر؟ ڈیجیٹل دور ہے، 2024 میں آپ رہ رہے ہیں. ابھی بھی ہم بے وقوف ہیں. کیوں بے وقوف ہیں؟ کہ ہمیں اپنے دین کے بارے میں کوئی نالج نہیں ہے. ہمیں صرف اپنا مغربی دنیا، ہمیں صرف باہر کے ناچ گانے ڈانس یہ نظر آتے ہیں. اور یہ شف علی سرکار کے فیشن آپ دیکھیں، یہ فیشن ہے. اسلام یہ تعلیمات دیتا ہے، سادگی ہے ہمارے اسلام میں. بہرحال جی، میں اس ویڈیو کا اختتام کرنے لگا ہوں. میں آپ سب پاکستانیوں پر یہ چھوڑتا ہوں، اقرار الحسن اگر جھوٹا ہو تو اس کو ایکشن سر عام اس کے اوپر نہ، اس کو ایکشن لیا، اس کے اوپر کوئی بھی کاروائی کیجیے. اگر دوسری طرف شف علی سرکار جن کے دعوے ہیں وہ غلط ہے تو ان کو بھی مین چوراہے پر ان کے ایک پوسٹر لگایا جائے اور ان کو گھسیٹا جائے. میرے حساب سے جو دین کی توہین اور ختم نبوت کی جو انہوں نے نام پر غنڈہ گردی اور جو بلیک میلنگ کا دھندا عروج پر کیا ہوا، اس کو ختم کیا جائے. خدا را اس معاملے کو
23 मार्च तक क्लोज किया जाए। आप हमारा साथ दें, इंशाअल्लाह मेरी पूरी कोशिश है नेक्स्ट कोई एविडेंस के साथ, प्रूफ के साथ, मैं साथ साथ आपको प्रूफ भी दिखा रहा हूँ, आपको वीडियो पे नजर आएंगे, ठीक है, कि कौन है और किस किस तरह से। मेरी पूरी कोशिश है, मैं टीम से कहूँगा कि हर चीज़ें आपको प्रूफ के साथ दिखाई जाए जो इकरारुल हसन साहब ने पेश किए। और इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी तो उम्मीद है मैं आपके सामने आऊँगा और उनका अड्डा बंद हो चुका होगा। और मेरी पूरी कोशिश है हमारी टीम की कि हम जाएँ, बैठक न्यूज़ की टीम पूरी इकरारुल हसन के साथ, और उनका साथ दें, उनके हम आवाज बने। हम उनके साथ है, पूरी पाकिस्तानी कौम उनके साथ है, क्योंकि वो सच हक के लिए खड़े हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है कितने पीर हैं, कितने छापे मारे, ये वो पीर नहीं है, ये बहुत बड़ा हमारी हुर्मत का मामला है, हमारे वलीउल्लाहों का मामला है, हमारे औलिया कराम का मामला है, इज्जत का। इस एक बदबख्त शख्स की वजह से हम फंस रहे हैं। हमारी मुसलमान जो कम्युनिटी है पूरी दुनिया में वो बदनाम हो रही है, हंस रहे हैं लोग। तो मैं अब इस पे और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आप बाकी माशाल्लाह बहुत समझदार हैं जो देखने वाले हैं, आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें, बताएं, वोटिंग करें, ठीक है। और इंशाअल्लाह आपसे मिलते हैं 23 के बजाय 24 मार्च को इंशाअल्लाह। देखते हैं जी, अल्लाह से दुआ है कि इस मामले को जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाए और हम सबका अल्लाह हामी नासिर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। इजाजत दीजिएगा, खुदा हाफिज।